अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक अपना वॉलेट के लिए आप सबके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये थिंक टैंक जो है ये बिल्कुल फोकस्ड है खवातीन और लड़कियों की फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट के लिए। अपनी मेहनत अपनी जगह, लेकिन माहौल का साजगार होना बहुत जरूरी है। उस हवाले से मर्दों का किरदार, उनका जो रोल है वो इनेबलर का है, आर दे पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और दे आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। तो इसमें भी बहस होती रही। ये सेशन खास तौर पे इसलिए मैंने ऑर्गेनाइज किया ताकि हम सिर्फ मर्दों से बात करें कि वो इस मौजू के हवाले से क्या सोचते हैं। तो इस पैनल डिस्कशन का, और ये मजाकरा है, मुबाहिसा बिल्कुल भी नहीं है, मौजू यही है कि मर्द, माशरा और मसाइल खवातीन। अच्छा, मेरा नाम उस्तामा शाह अब्बासी है। मैं यंग जर्नलिस्ट हूँ और उसके साथ साथ करंटली जो है मैं इब्तिदा टीवी के नाम से एक वेब टीवी पे काम कर रहा हूँ। मैं जल्द इंशाल्लाह उसको प्रॉपर्ली लॉन्च करूंगा, जो कि यूथ ओरिएंटेड चैनल होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि पूरे पाकिस्तान की यूथ को मतलब अपने एंड तक जिस तरह जो यूथ से रेलिवेंट जितने मसाइल हैं, जितनी चीजें, मैं उन पे बात करूँ। मेरा नाम अरसलान अहमद है और मैं इस वक्त एक इदारे को हेड कर रहा हूँ कॉल्ड ऑर्गेनिक्स प्लस। ऑर्गेनिक्स प्लस का मैंडेट ये है कि हम कल्चरल इकोनॉमी पे काम करते हैं पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पर जो रूरल वुमेन है अक्रॉस पाकिस्तान, उनसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, और उन प्रोडक्ट को हम इंटरनेशनल या नेशनली इन आवर अर्बन एरिया सिटीज उसको हम प्रमोट करते हैं टू एम्पावर देम एंड मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो जी, ताल्लुक मेरा बलूचिस्तान से है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ बलूचिस्तान से, और कोशिश करता हूँ हर रीजनेबल फोरम पे अपने मुल्क और अपने सूबे की आवाज उठाऊं। और my purpose is basically to promote my state and my province's narrative. Thank you. मेरा नाम डॉक्टर सादात है। मैं बलूचिस्तान काउंसिल फॉर पीस एंड पॉलिसी का प्रेसिडेंट हूँ। हमने ये बलूचिस्तान का पहला थिंक टैंक शुरू किया, और हमारी सोच ये है कि हमें हुकूमत को एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के थ्रू एविडेंस बेस्ड पॉलिसी इनपुट जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, जितने भी इश्यूज जो बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मुहिब काकड़ मेरा नाम है, और बाय प्रोफेशन आई एम अ लेक्चरर और मैं एकेडमिशियन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज में पढ़ाता हूँ। और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन रिसर्च है, दैट इज इन वुमेन्स मूवमेंट इन पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है कि मेरी थोड़ी बहुत पब्लिकेशंस भी हैं इसके ऊपर, और मैं मजीद भी इसी को ही मतलब रिसेंटली इसी के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अब हम अपने सवालात का राउंड शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्लोज एंडेड है। क्या आप विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं, यस या नो? बिल्कुल मैम, होली एंड सोली। मेरे एंड से भी यस है। My answer is obviously yes. Yes. Yes, anytime, yes. जी, तो आपने देखा कि हमारे जो पांचों पैनलिस्ट हैं जो मर्द हैं, वो सब विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं, यानी इसमें कोई दो राय है नहीं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर, और मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ, यकीन है कि आप विमेन एम्पावरमेंट के सपोर्टर हैं, तो आप कोई भी मिसाल दें मगर उसको मुख्तसर रखें। तो डॉक्टर बलोच, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी मिसाल हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, इसमें मतलब मैं अपनी बिल्कुल पर्सनल एग्जांपल देना चाहता हूँ, बिकॉज एज द सेइंग गोज इन इंग्लिश दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मेरी जब कुछ अर्से पहले शादी हुई, तो मैंने अपनी शादी के बाद अपनी बेगम से जो सबसे पहला काम कराया, मैंने उन्हें कहा जी आप जाएं, आप गाड़ी चलाना सीखें, ठीक है, क्योंकि आई डेंट वांट हर टू बी डिपेंडेंट ऑन मी और माय ड्राइवर्स व्हेनेवर शी वांटेड टू गो टू समवेयर टू डू समथिंग और एनी वर्क। तो उसमें मैंने फिर उनको जिसे कहते हैं कि सपोर्ट किया। आपको पता है हम बलूचिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ पे जिसे कहते हैं इट्स रियली ह्यूज आस्किंग, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ शी इज फ्री एंड शी कैन गो वेयरएवर शी वांट्स टू एंड व्हेनेवर शी वांट्स टू। So this is a brief example of how to support the women. Thank you. Great. चलो अभी बलूचिस्तान में ही रहते हैं, अमान शाह ट्रेवल कर रहे हैं बलूचिस्तान में। अमान, आप बताएं आपकी क्या एग्जाम्पल है
सपोर्टिंग एग्जांपल, आप women empowerment के सपोर्टर हैं? Ji, to take a start with, I'll be very honest, Ji, my mother is the biggest example for me, because I personally feel what I say is thanks to my parents. और हर माशरे में हमारी आज की बच्ची कल की माँ है, और माँ वो होती है जो नस्ल तैयार करती है. So most of the credit goes to our mothers who raised us in such a way that today we are probably invited to such reasonable and respectable forums and we are asked to talk. और नंबर 2 जी, हमारे बलूचिस्तान की फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट विमेन यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, आई एम द मेंबर सेनेट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, जहां माशाल्लाह हजारों बच्चियां हम लोग तैयार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वेरी सून वी विल शो यू वेरी गुड रिजल्ट्स एज वेल. I obviously teach and empower women, I mean girls at the university, but prime example for women support from the very beginning when I was not even graduated. I've been working for women, for girls specifically from far-flung areas who want to get education in different institutions. Like for example, in the capital city Islamabad, I have helped many girl students to get admitted over there and help them to continue or even to complete their studies over there in Islamabad. And basically, I come from district Pashin, which is very kind of rural setup, जहाँ पे कुछ acceptability भी नहीं है women education की. So what I could do is, अगर कोई ख़वातीन जो है वो कुछ गर्ल जो हैं अगर वो रेगुलर एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती, तो आई हेल्प देम टू गेट इनरोल्ड जो हमारे यहाँ प्राइवेट एजुकेशन या जो एग्जाम के सेटअप होते हैं. आई आल्सो कंटिन्यू टू टीच देम लाइक अ ट्यूटर. डेवलपमेंट सेक्टर प्रैक्टिशनर बहुत सारा हम देख रहे थे कि डेवलपमेंट सेक्टर में एक प्रोग्राम शुरू होता है 6 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का. हम ख्वातीन को एंगेज करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और फिर एग्जिट हो जाता है. तो उनको मार्केट तक एक्सेस देना, कनेक्ट करना, जो उन्होंने अपने 3 महीने 6 महीने इन्वेस्ट किए होते हैं वो कहीं कनेक्टिविटी नहीं बन रही थी. सो ये जो स्टार्टअप हमने बनाया है कॉर्ड ऑर्गेनिक्स प्लस, सपोर्टेड बाय हाशू फाउंडेशन, इसमें हमने जो ख्वातीन थी कि अगर वो कोई भी एनजीओ उनको किसी टाइप की ट्रेनिंग दे रही है, सो वी कनेक्ट देम इनटू द मार्केट. हम उनके लिए मार्केटिंग करते हैं, हम उनके जितने प्रोडक्ट्स हैं इधर अर्बन एरियाज में और इंटरनेशनल मार्केट में उसको कनेक्ट करके उनको एक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, विच हेल्प देम. वो अपने घर में भी अपने डिसीजन मेकिंग में उनको एम्पावरिटी आ जाती है, उनके बच्चों की लाइफ के डिसीजन में उनको एम्पावरमेंट आ जाती है. सो ये एक कंप्लीट चेन है जो कि पूरे जितने भी रूरल फार्मर्स है, रूरल आर्टिजान्स है, उनके साथ हम काम कर रहे हैं और उनके एम्पावरमेंट के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज डिडक्ट करते हैं और लगे कंटिन्यूअस एक सर्वाइवल चल रहा है. क्योंकि अभी कोविड के टाइम अगर मुझे कहा जाए तो मैं अपनी वालदा की इवन कुकिंग में भी हेल्प करता रहा हूँ. मुझे अगर पूछा जाए कि मतलब वो चीज है कि अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ, अब जो कि मेरी एक सिर्फ सिस्टर है, तो पढ़ाई के मामले में अभी चूंकि वो मुझसे छोटी हैं, अगर पढ़ाई के वो मामले में उस चीज की भी सपोर्ट करूँ. अगर मैं इस चीज से आगे की मैं बात करूँ तो देन हमारा चूंकि मीडिया में आपको पता है कि कुछ जगहों पे हमें लड़कों को डोमिनेट होना पड़ता है. तो हम जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे मतलब किसी फीमेल कोलीग की सपोर्ट की जरूरत है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ. तो बदले में जहाँ पे उन्हें पता होता है कि जहाँ पे उनके लिए काम कुछ चीजें इजीली होती है, वो हमें भी उसकी सपोर्ट मिलती है. तो मेरे हाल से वही बात है कि मेरा हर एंड से कहीं नहीं कोशिश रहती है कि जहाँ पे इनको मेरी जरूरत है मैं उनकी हेल्प कर दूं, जहाँ पे एटलीस्ट वो काम कुछ इजीली कर. तो मतलब ये हमारा सिलसिला चलता आ रहा है फिलहाल. बहुत शुक्रिया जी. तो अभी जो हमारे पैनलिस्ट ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के हवाले से मिसालें शेयर की हैं, वो साबित कर रही हैं कि वो वाकई विमेन एम्पावरमेंट के सपोर्टर्स हैं और ये बड़ी खूबसूरत मिसालें हैं. लेकिन अब मैं मौजू को एक तकलीफदेह डायमेंशन में ले जा रही हूँ, क्योंकि वो भी हकीकत है कि आप सारे तो वो हमारे प्यारे दोस्त, भाई, बेटे हैं जो कि घर के अंदर भी और घर के बाहर भी काम करने वाली जगहों पे ख़वातीन को, लड़कियों को, चाहे वो उनके रिश्तेदार हैं या को वर्कर्स हैं, कॉलीग्स हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं.
اور اکثر وہ کام جو کہ ٹریڈیشنلی خواتین کے سمجھے جاتے ہیں، مثلاً کوکنگ کرنا یا گھر کی صفائی کرنا، وہ بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور کچھ کووڈ کا بھی اس میں پریشر ہے. لیکن ایک ایسا مسئلہ بھی ہے جو گھر کے اندر اور گھر کے باہر خواتین اور لڑکیوں کو پیش آتا ہے، اور وہ ہے صنفی تشدد کا، خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کے ہونے سے مسلسل انکار کرتا ہے، ڈینائل، اور ایک طبقہ وہ بھی ہے جو مانتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں بات نہ کی جائے. اور پھر وہ تیسرا ایک گروپ کہہ لیں، ایسے لوگ بھی ہیں معاشرے میں جو بڑی ہمت دکھاتے ہیں، وہ جانتے ہیں، مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو سامنے لایا جائے، ان مسائل کو صرف تشہیر کے لیے نہیں، جسے کہتے ہیں نا میڈیا میں کوئی ٹی آر پی کے لیے نہیں، بلکہ اس کے حل کے لیے. اور یہ بہت ہی جرأت کا کام ہے، چونکہ اس میں بڑے تکلیف دہ مراحل ہیں. آنر کا تصور ہمارا جو ہے اس کو بھی آپ کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. پھر خواتین کے حصے میں برڈن آف ڈیزیز کے ساتھ برڈن آف آنر بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو ہم جن رشتوں کے حوالے سے خواتین کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بھابھی، مختلف رشتے ہیں، ان کے حوالے سے اس موضوع پہ بات کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اب میں یہی بات میں اپنے تمام معزز پینلسٹ سے کروں گی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک یا دو کام، کرنے کو تو بہت سے کام ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ وہ ایک یا دو کیا کام ایسے ہو سکتے ہیں پاکستانی سوسائٹی کے حساب سے ہم بات کریں گے کہ اگر وہ کیے جائیں تو مردوں کا کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہوگا خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد ختم کرنے میں یا کم کرنے میں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر تشدد ہو رہا ہے تو میرے خیال سے سب سے پہلے اگر ایک مرد ایک عورت پہ تشدد کر رہا ہے تو دوسرے مرد کو، مطلب اس کی فیملی میں اگر کوئی آپ کہہ سکتے ہیں اگر میاں جو ہے اپنی بیوی پہ تشدد کر رہا ہے تو اس کا بھائی یا اس کے والد یا سسر جو مطلب ایسے بندہ ہے، سب سے پہلے اسی کو ہاتھ اسی کو روکنا پڑے گا. اگر وہ نہیں روکے گا تو یہ چیز باہر گلی تک آ جائے گی. جب یہ گلی تک آئے گی تو آپ کو پتہ ہے اس کے مزید مسائل ہوں گے. تو وہ چیز ہے کہ پہلے تو جو جڑ ہے اس تک جانا چاہیے. اگر ہمیں جڑ کا پتہ چلتا ہے کہ یار بیسیکلی ہاں یہ بیسک مطلب یہ وجہ ہے، تو ہم اس وجہ پہ جائیں اور پھر اس وجہ کو ہمیں میرے حال سے حل کرنا پڑے گا. تو اگر یہی بات جس لیول پہ تشدد ہے اس کو روکنے کے لیے بھی اسی لیول کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرد کو رول ادا کرنا پڑے گا. اس میں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بہت زیادہ مطلب فرسٹ وائز مائی کے پراپر ایجوکیشن، مطلب ایک لانگ لاسٹنگ پالیسی اگر ہم ایجوکیشن سسٹم ریگارڈنگ جینڈر ریلیشن شپس اگر ہم اس کو امپروو کر سکیں تو ان اے ڈیکیڈ اور ٹو ہم انشاءاللہ یہ جو وائلنس اگینسٹ ویمن اس کو اگر کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ بہت زیادہ ریڈیوس کر سکتے ہیں. اور سیکنڈلی جو میرا ایک سجیشن ہے دیٹ از کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ریلیجیس ایکسٹریمزم یا ریڈیکلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. تو اگر ہم جو ہماری کلرجی ہے اس کو تھوڑا ماڈرنائز کریں، اور ان کو یہ بات نہیں ہے کہ وہ ویمن رائٹس کو مطلب پیش نہیں کرتے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ایک ولنریبل لے کے ان کو چلتے ہیں، مطلب دے آر ناٹ ٹیکنگ دیم آن ایکول فوٹنگ. تو اگر ہم ریلیجیس جو کلاس ہے یا جو اسپیسیفکلی جو کلرجی ہے موسٹلی ان رورل ایریاز، تو ان کو اگر ہم گائیڈ کر سکیں، ان کو ٹرین کر سکیں کہ آپ نے مطلب اس کی دعوت دینی ہے، لائک فار ایگزامپل کہ آپ نے خواتین کے اسٹیٹس کو مردوں کے برابر رکھنا ہے، جو کہ obviously اسلام بھی کہتا ہے، دیٹ از اے بگ ڈبیٹ. لیکن اگر ہم کلرجی کو اس شکل میں پراپرلی ٹرین کریں اور ان کو جینڈر سینسٹائز کریں تو آئی ہوپ کہ مطلب اگر ہم کمپلیٹلی ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے تو we can reduce it to a major extent. اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے جو چیز دیکھنی ہے نا کہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا اس میں مین کاز سوسائٹی کا ہوتا ہے. آپ اگر پاکستانی سوسائٹی کو اٹھا کے دیکھیں گے تو ایک ہمارے ساتھ ایک ایشو ہے کہ پاکستان کے سوسائٹی کے اندر جسے کہتے ہیں کہ انڈیٹیکٹیبل سیکسزم بہت زیادہ ہے. ایک تو جو ساروں نے باتیں وغیرہ کی دیٹ از ڈیٹیکٹیبل سیکسزم دیٹ ایوری بڈی کین سی اٹ، ان کو نظر آتا ہے سامنے اور اس کے اوپر ہم وہ بول سکتے ہیں. تو جو وائلنس اگینسٹ ویمن ہوتا ہے، یا میں تو مطلب کسی بھی جینڈر کی بات کروں گا، تو اس کے اگینسٹ اگر جب وائلنس ہوتا ہے دیٹ از پرٹیننگ
to the perception that a person holds. ठीक है, ये परसेप्शन के मुताबिक होता है. और हमारी सोसाइटी के अंदर जो सेक्सिज्म है वो मतलब इट इज अनबिलीवेबल. मुझे तो पहले खुद नहीं पता था, बिकॉज आई वाज लिविंग इन द सोसाइटी फॉर 28 years बिफोर आई वेंट आउट टू गेट एन एजुकेशन. और जब वहां पे गए, वहां पे जाके जब चीजों को देखा, बाकी वो देखे, तो फिर पता लगा कि जी अंडरलाइनिंग सेक्सिज्म कितने ज्यादा है हमारी सोसाइटी के अंदर. हम जिसे कहते हैं कि जब तक उन चीजों को हम एड्रेस नहीं करेंगे तो तब तक वायलेंस जो है विमेन के अगेंस्ट वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता. आप जितना मर्जी एजुकेशन दे दें लोगों को, खत्म नहीं होगा. आप औरतों को जिससे कहते हैं मर्दों से 10 गुना ज्यादा पे दे दें, फिर भी ये चीज खत्म नहीं होगी. इट कैन गेट एलिमिनेटेड थ्रू अ नैरेटिव, जो कि नैरेटिव हमने बिल्ड करना है बेस्ड ऑन सर्टेन परसेप्शंस. ठीक है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम आवर होम, जो हमारे घर से शुरू होता है और हमारे घर से शुरू होके बाहर जाता है. हम जब तक, क्योंकि बहुत सी चीजें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. हम एक बच्चे को कहते हैं ओए मर्द का बच्चा बन, ठीक है. इट इज अ वेरी, जिसे कहते हैं एक बेसिक सेक्सिज्म है, जहां से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. फिर हम क्या कहते हैं, ओए तू क्या औरतों की तरह बोली जा रहा है, ठीक है. फिर ये बात हो जाती है, दिस इज अगेन अ वेरी अंडरटोन सेक्सिज्म. फिर उसके बाद हम किसी को कहते हैं कि तू क्या लड़कियों की तरह इतना तैयार हो रहा है. ये इस तरह की जो है ना, ये बहुत बेसिक न्यूआंसेस हैं जो कि अनडिटेक्ट होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, और हमें पता नहीं लगता. यही बातें जब हमारे ब्रेन के अंदर हर रोज बैठती जाती हैं, तो वो जिसे कहते हैं कि एक प्रेजुडिस डेवलप कर लेती हैं अगेंस्ट दिस जेंडर, जिसे हमने विमेन का नाम दिया है. और उसके बाद हम एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं. तो हम जब तक अपने ये बेसिक अंडरटोन्स जो हैं, इनको हम जब तक एलिमिनेट नहीं करेंगे अपने घर में, अपने क्लासेस में, अपने जो गैदरिंग है जिसमें हम जाके बैठते हैं, गैदरिंग हम मर्दों की जो भी गैदरिंग होती है हम उसमें बैठते हैं, तो सारे हमारे सेक्सिस्ट जोक्स होते हैं. ठीक है, गालियां सारी हमारी जो हैं वो फीमेल टारगेटेड गालियां होती हैं. ये सारी वो चीजें हैं कि जिनको हम जब एड्रेस करेंगे, जिनको हम चेंज करेंगे, उसके बाद जिसे कहते हैं कि हम आ सकते हैं एक ऐसी सोसाइटी की तरफ जो कि रिस्पेक्टेबल होगी टुवर्ड्स विमेन. क्योंकि जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे तो ये वायलेंस का आंसर जो है वो यहाँ पे रहेगा. एक तो डॉक्टर सादात साहब की बात बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि इन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग की बात की, और बहुत जब सोसाइटीज आपकी चेंज होती है तो डेफिनेटली जब तक आपने उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं किया और उनको नहीं चेंज किया, तो तब तक लॉन्ग टर्म चेंज या सस्टेनेबल चेंज नहीं आता. मेरा एक्सपोजर जितना रहा, लिमिटेड नॉलेज रही है, उसमें एक चीज जो मैं जिसको जो फैक्टर है जो वायलेंस में कंट्रीब्यूट करता है, उसमें ये कि डिपेंडेंसी. अगेन डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि उन्होंने अपनी बेगम को जी ड्राइविंग करना सिखाया. सो इट्स अ वेरी, हमारे लिए शायद अर्बन में एक बड़ा छोटा, बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा एक्ट हो. इसी तरह हमारे छोटे छोटे जो चीजें हैं जिस पे हमने अपनी खवातीन को, अपनी बहनों को, अपनी माओ को अपने ऊपर डिपेंड किया हुआ, वो डिपेंडेंसी हमने हटा दी कि उनको छोटी छोटी चीजों में उनको हमने एम्पावर करना, और वो आई एम श्योर कि वो लॉन्ग वे जाएगा. उसमें सेकंड चीज ये कि एक जो मैंने रूरल एरियाज में काम करके देखा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वेरी क्रिटिकल. जब तक हम उनको, जब हमने खुद केस स्टडीज देखे, हम छोटा सा सेटअप अगर वो इवन 5000 अ मंथ अपने गांव में बैठ के बनाना शुरू कर दे मंथली, तो उनकी से बढ़ जाती है, उनके घर के डिसीजन मेकिंग में उनकी एक वैल्यू बन जाती है. और फिर उसमें एक उनसे पूछा जाता है, वो अपने बच्चों के एजुकेशन में से रखती है, हेल्थ में से रखती है, वो अपने घर के निखार सजाओ में से रखती है. सो ये जो इंडिपेंडेंस है फाइनेंशियल, और जो एक जो चोर्स होते हैं हाउस चोर्स, उसमें अगर हम उनको दे तो ये बहुत हद तक वो जो वायलेंस, जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है मर्द हजरात में, तो वो बहुत हद तक कम हो सकेगा. तो डॉक्टर साहिबा, आई वुड सेकंड डॉक्टर सादात where he mentioned education, because end of the day we need to educate our masses, और सोशल सर्कल्स को हमें एजुकेट करना पड़ेगा. अच्छा जी, इसको मैं एक डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन करना चाहूंगा. हमारा मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है हमारे दीन इस्लाम पे,
Islamic Republic of Pakistan. تو ہمارے لیے it's our primary responsibility to educate our masses, because ہمارا دین کیا بتاتا ہے. ہمارے دین, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں کے بارے میں کیا سکھایا, کیا دکھایا. Where it comes to, he married a lady who was a very successful businesswoman. ان کے بعد تو یہ ہمارے لیے انہوں نے ساری ایگزامپل سیٹ کی ہیں. تو ہمیں اپنے ماسز کو اپنے دین کے بارے میں ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا, that what our religion basically women empowerment. اس سے بڑھ کر تو میری نظر میں کوئی اور بات ہے ہی نہیں, کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے دین نے ہمیں ان ساری چیزوں کا ایک بہت ہی پرفیکٹ سسٹم بتایا تھا. So we need to educate our masses firstly on our religion, then they need to create awareness for all this happening. تو یہ میری نظر میں وہ واحد چیز ہے جو ہماری سوسائٹی میں اتنی اویئرنیس لے آئے گی, اور یہ ایشو جو ہے ہمارا ود ٹائم ریزالو ہوگا ود دیٹ. ایسے ہی ہونا چاہیے, اور صرف میسز میں نہیں بلکہ کلاسز میں بھی, چونکہ وائلنس جو ہے وہ کسی ایک کلاس یا ایک ریجن تک محدود نہیں ہے. اور اب اسی سے امان, ہم امیجن کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے سڑک پہ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کتنا مشکل ہو رہا ہوگا. تو آپ سے آخری راؤنڈ کا پہلا سوال یہی ہے کہ بہت ساری باتیں عورتوں کے حوالے سے ہو گئیں. میرا سوال اب یہ ہے کہ مردوں کے کوئی سے 2 جینڈر ایشوز جو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ ہیں پاکستان میں, یا جو آپ کا تجربہ ہے بلوچستان میں, وہ کیا ہو سکتے ہیں, چونکہ مردوں کے بھی تو جینڈر ایشوز ہوتے ہیں نا. چلیں جی ڈاکٹر صاحبہ, I'll try to get on a lighter note, اور میں اس کو اس طریقے سے لوں گا جیسے ہمارے بھائی ڈاکٹر سادات نے ابھی فرمایا کہ بولا جاتا ہے کہ جی عورتوں کی طرح تیار کیوں ہو رہے ہو, عورتوں کی طرح کیوں رو رہے ہو. تو بینگ اے مرد میرا شکوہ یہ ہوگا کہ جہاں خواری آتی ہے وہاں مردوں کا نام پہلے آ جاتا ہے. تو خدارا مردوں کو اتنا خوار نہیں کرنا چاہیے جتنا ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس پہ معاشرے میں مرد بھی ہیں, عورت بھی ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, تو ہم سب کو اس پہ کام کرنا ہوگا, اور تھوڑے سے مردوں کو اپنی بھی تو ریپیوٹ پہ کام کرنا ہوگا. ارسلان آپ بتائیے مردوں کے جینڈر ایشوز 1 یا 2. جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ, جو زیادہ تر سب سے زیادہ جو پریشر آتے ہیں سوسائٹی کی طرف سے کہ جی بینگ سکسیسفل, بینگ کائنڈ آف لیڈ ایوری ٹائم, اور میسکولینٹی, تو وہ اس طرح کے پریشرز ہیں کہ وہ شاید آپ کو تھوڑا سا اسٹریس بھی دیتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو مطلب پش کرتے ہیں, جو آپ کی لمٹ سے بھی شاید بعض اوقات ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس بھی سچویشنز آتی ہیں, لیکن ہمیں سب سے زیادہ مطلب اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے کہ جی یو ہیو ٹو لیڈ, یو ہیو ٹو لیڈ, یو ہیو ٹو لیڈ. سو وہ ایک چیز ہے کہ اٹ شوڈ بی ٹیم ایفرٹ, اٹ شوڈ بی لائک coming together and then contributing towards problems or society. جی زبردست بات کی. دوبارہ بلوچستان جی ڈاکٹر صاحبہ اجازت ہو, کین آئی سیشن؟ جی پلیز, یا آپ ہی سے جی thank you so much, and I'd like to thank each and everyone present here for their patience they had in listening to me with this moving car. بہت بہت شکریہ. Thank you. Pleasure having you. Safe travels. السلام علیکم. جی امان شاہ تو ابھی نہیں ہے پینل کا حصہ, بات کو مکمل کر چکے, لیکن ہم دوبارہ بلوچستان کی طرف جا رہے ہیں. جی محب اللہ کاکڑ صاحب, اب آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں 1 یا 2 جینڈر ایشوز کیا ہیں مردوں کے لیے پاکستان میں. Gender issues of men, those are basically like for example اگر ہم بات کریں کہ وہ اپنے جینڈر کی وجہ سے کیا, ٹھیک ہے, so there are no such issues, کیونکہ جو مرد صرف جینڈر کی وجہ سے ہی فیس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن obviously there are multiple burdens on men as well. جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ان کی جینڈر کی وجہ سے, تو obviously نہیں ہے, that is very much basic common issue regardless of that particular gender. کیونکہ ہمارے ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں جو میل ہے, I don't think they have any gender issue جس کی بنیاد پہ اس کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہو, ٹھیک ہے, لیکن جنرلی ایشوز جو ہیں
جس کو ہم فیمنسٹ تھیوری میں ڈبل برڈن بولتے ہیں. when it comes to women, we are discussing when we discuss women rights. So the same way جو poverty ہے میری نظر میں, that is a double burden on men, because یہ ان کی جو mental health ہے that is very much disturbed. میری نظر میں اگر آپ پوچھیں گے کہ مرد کا ایشو کیا ہے, تو میرے خیال سے جو پہلے ایک بات کی گئی تھی کہ کچھ چیزوں کو ہم نے اسپیسیفک کر دی ہے کہ مرد کو ہم نے ایک بنا دیا کہ مرد ایک مطلب مرد نے ڈومینیٹ کرنا ہے سوسائٹی میں بھی, مرد نے ہی پیسے کمانے, مرد نے ہی سب چیزیں کرنی ہیں. یہ مطلب کہیں نہ کہیں اب سوسائٹی میں چیز پائی جاتی ہے, اور عورت کا کام صرف گھر کی حد تک ہے. مطلب وہ تھوڑی سی ویک بھی, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اس سینس میں کہ عورت نے صرف گھر تک رہنا ہے. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز میں بھی ایکول رہنا پڑے گا. جدھر مرد, جیسے کہتے ہیں نا, مرد کو اکثر کہتے ہیں درد نہیں ہوتا, تو مرد کو بھی درد ہوتا ہے, مرد کی بھی فیلنگز ہیں, مرد کو بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف کچھ چیزوں کو اسپیسیفک کر دیں عورتوں کی طرف اور کچھ چیزوں کو اسپیسیفک کر دیں مرد کی طرف. ٹھیک ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. جی ڈاکٹر سعادت, کین یو ہیئر اس؟ جی جی پلیز. جی جی جی. اچھا, یہ میں تھوڑا سا جو ہے مطلب اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا, کیونکہ اگر میں سمپلی آنسر دے دوں تو آئی تھنک لوگوں کو کنفیوژن ہو جائے گی اس بات میں. لیکن آپ نے جب شروع میں مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ ڈو یو سپورٹ ویمن امپاورمنٹ, تو میں آنیسٹلی اس کا آنسر تو نو میں دینا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویمن کو امپاورمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ایک ایسا نریٹو بنا ہے جو ہمارا بہت غلط نریٹو بنا ہے. یہاں پہ جو میل کا سب سے مین جینڈر ایشو ہے میرے لحاظ سے, کہ ہم نے اپنے میل کو اتنا امپاور کرنا ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ لگنی چاہیے کہ ا ویمن از اسٹرانگ انف ان ہر اون کیپیسٹی. دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر آپ اگر دیکھیں گے, ایک مرد جب پیدا ہوتا ہے شروع میں اس کو ماں کی ضرورت ہے, بعد میں اس کو بیوی کی ضرورت ہے, پھر اس کو اپنی بیٹی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور میں بہت سے اپنے پرسنل لائف میں نے بہت سی ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ بیوی جب فوت ہو جاتی ہے 1 سال بھی نہیں لگتا مرد دوسری شادی کر لیتا ہے. سال بھی لیکن زیادہ آپ نے دے دی ہے. میں نے کہا نہیں لگتا, میں نے کہا 1 سال بھی نہیں لگتا. لیکن مجھے پتا ہے سال بہت زیادہ ہے. جی جی بات مکمل کر. ہاں, لیکن عورتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جن کی مردیں جسے کہتے ہیں کہ جب وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں, طلاق دے کے چھوڑ دیتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں, کچھ بھی ہو, میں نے خود دیکھی ہیں جوان عورتیں میں نے دیکھی ہیں جنہوں نے اپنی آگے کی ساری زندگی اپنے بچوں کو خود پالا ہے, خود پوسا ہے اور ان کو بڑا کیا ہے. میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ میں ایسی بہت سی عورتیں تھیں جن کے بچوں کو میں خود جا کے, جب ایک اسٹوڈنٹ تھا میں ان کے گھر میں پڑھاتا تھا, وہ ساری سنگل مدرز ہوتی تھیں اور they were successful, they were very young at that time, مجھ سے 6 سال 7 سال بڑی ہوں گی, لیکن they never opt for a remarriage. تو بات یہ ہے کہ جو ہمیں چیز سمجھنی چاہیے, ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ امپاورمنٹ کی ضرورت عورت کو نہیں ہے, امپاورمنٹ کی ضرورت مرد کو ہے کہ مرد اتنا طاقتور ہو کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر سکے کہ جی a women is a superior gender than a man. یہ بات بہت عجیب لگتی ہے لوگوں کو, بٹ آپ بایولوجیکلی بھی دیکھ لیں, آپ سائیکولوجیکلی بھی دیکھ لیں, آپ کسی بھی ایسپیکٹ سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کو ایک چیز سمجھ نہیں لگتی کہ there is a difference between the sex and the gender. A sex is a biological factor and a gender is a sociological factor. تو ہم جب سوشیولوجیکلی بات کرتے ہیں تو یہ گلاس سیلنگ ساری یہ ہم نے خود بنائی ہیں اور ان کو بریک بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گا. تو مرد کیونکہ اسی ساری چیزوں کے تھرو نیچے مرد دب رہا ہے نا, ایک جو پاور کا اسے ایک جو تاج اس کے سر پہ پہنا ہے نا, یہی وزن اس کے ریلیشنز کو برباد کر رہا ہے, اس کے گھروں کو برباد کر رہا ہے, ہر چیز کو برباد کر رہا ہے. تو ایک مرد کے لیے تو سب سے بڑا ایشو یہی ہے. تو ہمیں اپنے مردوں کو اتنا امپاور کرنا چاہیے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کی ڈانٹ کسی کے سامنے سن سکیں, اپنی بیٹی کا چیخنا کسی کے سامنے سن سکیں. یہ وہ چیزیں جو ہم نہیں کر سکتے, جس کو پیچھے ہم نے اپنے آپ کو ایک پاور کا جسے کہتے ہیں کہ شریڈ دے کے اپنے آپ کو اس کے پیچھے چھپایا ہوا ہے. تو مرد کا مین جینڈر ایشو جو ہے دیٹ از پاور, جس کو ہم نے کم کریں گے تو مرد کین بی اے مور پروڈکٹیو ممبر آف دس سوسائٹی. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. اچھا, آپ سب لوگوں نے بہت ہی زبردست قسم کی
باتیں کی, نئے نکات سامنے آئے اور ہر کا ایک اپنا نظریہ ہے. سب سے اچھی بات ہے کہ آپ سب لوگ اس موضوع پر, اس مسئلے پر سوچتے رہیں اور یہی سوچ آپ کے کاموں میں اور آپ کی گفتگو میں ریفلیکٹ بھی ہوئی ہے. تو یہ جو مسائل ہیں یہ تو رہیں گے, لیکن ہم سب اپنے اپنے دائرے میں رہ کے جو بھی ہماری ذہنی صلاحیتیں ہیں, جو بھی ہمارے پاس مواقع ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ جو جھگڑا ہے پاور کا مرد اور عورت کے درمیان, اور ابھی تو ہم نے صرف ایک بائنری ڈویژن میں بات کی, تمام انسانوں جینڈرز کے درمیان, اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اور کوئی ایک فارمولا نہیں ہے, بات یہی ہے کہ اگر ہم انصاف سے کام لیں اور اپنی سوچ میں پہلے جو ہے فیئرنیس پیدا کریں تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. چیخنا, چلانا, ابیوسو پاور دکھانا وہ کہیں پہ بھی اچھا نہیں لگتا, کسی بھی جینڈر میں نہیں اچھا لگتا. لیکن بات یہ کہ اگر کوئی عورت چیخ پڑتی ہے یا اپنی کسی چوائس کا اظہار کرتی ہے یا اس کو اپنانا چاہتی ہے تو اس کو جج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایک بری عورت ہے یا وہ ایک خطرناک عورت ہے یا وہ ایک معاشرے کے لیے جو ہے فتنہ ثابت ہوگی یا وہ آنر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ مردوں کی طرح یا عورتوں کو بھی کسی بھی قسم کی ایسی جیسے نیگیٹو ایٹریبیوٹ ہے, بے وفائی ہے یا بے مروتی ہے یا بدتمیزی ہے, اس میں مقابلے میں آگے آنا چاہیے. لیکن یہ بھی ضرور سمجھنا چاہیے کہ ایک عورت, ایک لڑکی بھی جس کو آپ غلطی کہتے ہیں وہ بھی کر سکتی اور وہ بھی اپنا جو ہے پاور آف چوائس جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے. ٹاکسک میسکولینٹی کی بات ہوئی اس سیشن میں, اس کو سمجھنا چاہیے اور اسٹیریوٹائپس کو پہلے سمجھنا چاہیے اور ان کو توڑنے میں کوئی حرج نہیں. مرد بھی رو سکتے ہیں اور عورت بھی زور سے ہنس سکتی ہے. اس سے نہ تو مرد کمزور ہو جاتا ہے, نہ اس کے مرد ہونے میں کوئی شک پیدا ہو جاتا ہے, اور جو عورت زور سے ہنس دیتی ہے نہ ہی اس کی شرافت میں, اس کے وقار میں کوئی فرق آتا ہے. تو کچھ چیزیں سوشل کنسٹرکشن کا حصہ ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں, مزید ہونا چاہیے. زیادہ تر مجھے ایسا لگا آپ سب کی باتیں سن کے جیسے ہم فزیکل ابیوز پہ زیادہ کانسنٹریٹ کریں, لیکن کہیں کہیں میں پتہ چلا کہ ابیوز کی بہت ساری قسمیں ہیں. سائیکولوجیکل ابیوز بھی ہے اور اکنامک ابیوز بھی ہے, اور یہ ہر طرح کی سطحوں پہ ہو سکتا ہے. اسٹیٹ لیول پہ ہو سکتا ہے, کمیونٹیز میں ہو سکتا ہے, فیملیز میں ہو سکتا ہے, گھر میں ہو سکتا ہے. اور گھر کو میں اس لیے زیادہ فوکس کروں گی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ایسا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ بہت محرم اور محترم رشتوں کے حوالے سے ہو جاتا ہے تشدد اور ناانصافی اور کام کرنے والی جگہوں پہ. لیکن ہمارے ساتھ آج صحافی تھے, تھنکرز تھے, سوشل ایکٹیوسٹ تھے, ڈیولپمنٹ پریکٹیشنرز تھے, ایکیڈیمکس تھے. تو میرا خیال ہے ہم سب لوگ اپنا اپنا اگر کنٹریبیوشن دیں اور اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اگر میری سوچ کہیں پہ غلط ہے تو وہ صحیح میں اپنی کرنا چاہوں گی اور اپنی پوزیشن تبدیل کرنا چاہوں گی. تو مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے امید پیدا ہوئی ہے کہ وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ گرلس جو پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہے, صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اور جو بھی ہمارا ڈیموگرافک ہیلتھ سروے ہوا ہے اس میں اس مسئلے کو بھی دیکھا گیا اور پاکستان کے صوبوں میں اس کی جو ہے شرح دیکھی گئی. تو بہت افسوسناک اسٹیٹسٹک سامنے آئے ہیں. تو اس میں صرف ایک آپٹمزم کا پہلو ہے کہ یہ مسئلہ پریونٹیبل ہے. اور میں اس نوٹ کے ساتھ بھی ختم کرنا چاہوں گی کہ ہم پاکستان کو اس میں کارنر نہیں کر رہے, یہ پوری دنیا میں ہے. فرق صرف وہاں پہ آتا ہے جب ہمارا سائیکولوجیکل جو رسپانس ہے, سوشل رسپانس, میڈیکل رسپانس, میڈیا کا رسپانس, پولیس کا رسپانس, اگر وہ جو ہے تعصب پہ مبنی ہو یا انفیئر ہو تو پھر مشکل آتی ہے. وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ گرلس, بلکہ میں کہوں گی جینڈر بیسڈ وائلنس از ناٹ اے پرائیویٹ میٹر اور اٹ شوڈ بی ڈیبیٹڈ پبلکلی. اس طرح آپ نے آج اس پہ بات کی. ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ.